السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجاب کا جو ٹاپک ہے وہ اپنے آپ میں اتنا مس انڈرسٹوڈ اور اتنا کریٹیکل ٹاپک ہے کہ اس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے کبھی بھی صحیح موقف جو ہے جو میجورٹی آف امہ کو دی نہیں گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے جو ہے ہم لوگ کو ایک عادت رہی ہے عورتوں کو یا کمزوروں کو کنٹرول کر کے رکھنا، کیونکہ ہمیں عادت تھی کہ عورتوں کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے، تو ہم لوگوں نے خود ہی سے ایک کانسیپٹ کو ایجاد کیا ہے، وہ ہے حجاب کا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم لوگ کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ عورتیں جو ہے کتنا آپ کے کنٹرول میں ہیں اور کتنا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے گا سب سے زیادہ حجاب کے اوپر بحث کرنے والے لوگ جو ہے وہ عورت نہیں ہیں، وہ مرد رہتے ہیں۔ عورتیں بھی کرتی ہیں، میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ عورتیں جو حجاب کو لے کے بحث نہیں کرتی یا پھر حجاب وہ اپنی مرضی سے نہیں پہنتی، وہ لوگ بھی اپنی مرضی سے پہنتی ہے، لیکن جو کانسیپٹ دیا گیا ہے حجاب کا، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ کانسیپٹ جو ہے جو دین کی پرائمری کتاب ہے قرآن اس میں موجود ہے، اور اگر ہے بھی تو کس طرح ہے۔ کیا ہمیں دین جو ہے وہ قرآن سے لینا ہے یا ہمیں دین جو ہے وہ علماء سے لینا ہے وداؤٹ قرآن؟ مطلب آپ کو پہلے تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ آپ ایویڈنس بیس پہ جاؤ گے یا پرسنالٹی بیس پہ جاؤ گے یا ٹریڈیشن بیس پہ جاؤ گے۔ اگر آپ ٹریڈیشن بیس پہ جاؤ گے تو 1400 سال کی تاریخ رکھی ہوئی ہے، اس میں کچھ ائمہ ہے وہ بولتے ہیں کہ عورتوں کو اپنا سر اور چہرہ ڈھکنا چاہیے، اس میں سے بھی کچھ لوگ بولتے ہیں کہ صرف ایک آنکھ دکھنی چاہیے، اس میں سے کچھ لوگ زیادہ تر یہ بولتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ اور چہرہ جو ہے وہ عورت کا کھلا ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم لوگ کا تو سب نے اپنے اپنے ایویڈنس دیے، تو کسی بھی بات کو اگر قبول کرنا ہے تو ایویڈنس کے بیس پہ کرنا ہے یا پرسنالٹی کے بیس پہ کرنا ہے، آپ کو اس بات کا کو طے کرنا پڑے گا۔ اگر آپ بولیے گا کہ پرسنالٹی کے بیس پہ کرنا ہے، اتنے سارے علماء کیا پاگل تھے، تو پھر میری ویڈیوز دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آلریڈی علماء کو فالو کر رہے ہیں، پلیز کنٹینیو۔ لیکن آپ کو اگر ایویڈنس کے بیسس پہ کوئی بات سمجھنا ہے تو آپ ہمیشہ دیکھیے گا کہ قرآن اس چیز کو کیسے اپروچ کرتا ہے۔ اب آپ قرآن جب پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا سورہ احزاب میں زیادہ تر ایک آیت کوٹ کی جاتی ہے کہ رسول کی بیویوں کو، ان کی بیٹیوں کو اور ان کی مومنین عورت کو یہ کہہ دو کہ جب وہ باہر نکلے ایک چادر اوڑھ لیا کرے تاکہ ان کو ستایا نہ، وہ پہچانی جائے، ان کو ستایا نہ جائے۔ تو اس سے جو ہے لوگ جو ہے یہ بولتے ہیں کہ حجاب جو ہے وہ ہر مسلم عورت کے اوپر فرض تھا۔ بنا یہ بات ایک تو یہ بات خود جو ہے اس آیت میں موجود نہیں ہے، یہ ایک انفرنس، ایک کنکلوژن نکالا گیا ہے، وہ آیت ایکسپلیسٹلی یہ بات تو کہہ نہیں رہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ سورہ احزاب کو پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سورہ احزاب ایکچولی جو ہے وہ سورہ ہے، جب آپ سٹارٹ سے پڑھیے گا تو منافقین اور مشرکین کے بارے میں جو ہے زیادہ اس کا فوکس ہے، اس کا اور دوسری بات آپ دیکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کے لیے خصوصی احکام جو ہے وہ سورہ احزاب میں جو ہے وہ نازل ہوا ہے۔ یہ کانسٹنٹ تھیم ہے سورہ احزاب کا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے بات تو وائفز آف دا پروفٹس سے جو ہے خطاب ہو رہی ہے۔ کیوں وائفز آف دا پروفٹ سے خطاب ہو رہی ہے؟ کیونکہ ان کے اوپر کوئی خصوصی کوئی ایک اسپیشل ذمہ داری دینے کی بات ہے، تو ان سے جب سٹارٹ کیا جاتا ہے تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات کلیئر کر دیتے ہیں کہ اگر تمہیں دنیا کا مال لینا ہے، دنیا کی زینت لینی ہے تو تم بول دو، میں تمہیں بہت اچھے سے جو ہے ایک ایگزٹ دے دوں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور اگر آخرت چاہیے تو اسی میں جو ہے رسول کے ساتھ بھی جیسے تیسے آپ کو گزارا کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے بدلے یہ ہوگا کہ اگر آپ کوئی غلط کام کیجیے گا، کوئی فحاشی کا کام کرو گے تو دگنا عذاب ہوگا، اور اگر آپ جو ہے کوئی اچھا کام کرو گے تو دگنا ثواب، کوئی معروف کام کرو گے تو دگنا ثواب ہوگا۔
ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے ایک لائن یہ ڈرا کر دی گئی ہے وائفز آف دا پروفٹس کے اور باقی عورتوں کے بیچ میں ایک لائن ڈرا کر دی گئی ہے, اور وہ یہ بولا گیا ہے کہ وہ وائفز آف دا پروفٹس یو آر ناٹ لائک ادر وومن, کہ اے نبی کی بیویاں تم اور عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تو تم کیا کرو, تم گھر میں رہو, اور اللہ تو تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, تو پاک اس چیز سے کرنا چاہتا ہے, پاک اس چیز سے کرنا چاہے جو منافقین جو اسکینڈل بنانے کی کوشش کر رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وائفس کے اوپر, اس چیز سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی وائفس کو جو ہے پاک کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسی سورہ احزاب میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس سے جو ہے شادی کرنا ایک عام مومن کو جو ہے وہ منع کر دیا جاتا ہے, اور ان کی ماں گھوشت کر دیا جاتا ہے. اور پھر اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس جو ہے وہ جو ہے ان سے اگر تم کچھ بات کرو, ایک عام مومن اگر بات کرے گا تو وہ حجاب کے پیچھے سے, یہ ورڈ حجاب وہاں پر آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وائف سے ریلیٹڈ, اور یہ پہلے مردوں کو بولا گیا کہ تم کو اگر کوئی چیز مانگنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کوئی چیز پوچھنا ہوگا تو تم حجاب کے پیچھے سے بات کرو, یہ تمہارے لیے اور ان کے لیے مطلب یہ صحیح ہے. طاہر یہاں پر بھی مطہر کا ورڈ ہے, یہی تمہارے لیے بھی پیورٹی ہے اور ان کے لیے بھی پیورٹی ہے. اس کے بعد اور آگے آپ بڑھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن سے شادی کر سکتے ہیں, کتنی شادی کر سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے گا ملکت یمین کا جو ہے بار بار یہ چیز ہوتا ہے, بار بار تذکرہ ہوتا ہے کہ کون کون عورتوں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر سکتے ہیں. اپنی چچا زاد بہن سے شادی کر سکتے ہیں, ماما زاد بہن سے شادی کر سکتے ہیں, اور ملکت یمین کے ساتھ بھی. اب یہاں پر بہت سارے لوگ یہ بات بھی بولیں گے کہ ملکت یمین سے بنا شادی کے لیے بھی جو ہے بنا شادی کے بھی جو ہے آپ تعلق قائم کر سکتے ہیں. تو یہ تو ایک ہی ورس میں آیا ہے. اگر آپ یہ بول رہے ہو کہ بنا شادی کے ہی جو ہے ملکت یمین سے یا سلیوز کے وومن کے ساتھ آپ تعلقات قائم کر سکتے ہو, تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے. تو پھر باقی جو لسٹ دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس کو لے کر, باقی جو لسٹ دیا گیا کہ آپ کس سے شادی کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو, اس میں مٹرنل اور پیٹرنل جو رشتہ داری میں آپ شادی کر سکتے ہو, تو وہاں پر بھی شادی کا ورڈ نہیں ہے. تو جب اگر آپ یہ بولتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد اور ماما زاد جو رشتے ہیں وہ بھی حلال ہے, مطلب ان کے کزنس بھی ان کے اوپر حلال ہے, تو یہاں سے مراد ظاہر سی بات ہے شادی کی ہو رہی ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اگر سلیوز کا ذکر ہے تو اس سے بھی مراد جو ہے وہ شادی ہی ہوگا. آپ اس کو آئسولیشن میں نہیں لے سکتا. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ سلیوز حلال ہے تو بنا شادی کے, اور اگر چچا زاد اور ماما زاد بہن اور اگر الاؤڈ ہے تو ود شادی کے. یہ کنسسٹنٹ نہیں ہے انٹرپریٹیشن آف قرآن میں. اس کے بعد آپ اور آگے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک سکینڈل ہونے والا رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس کے ساتھ, تو ہو ہی رہا ہے. اور یہ سکینڈل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بلیونگ وومن اور ڈاٹرس تک کے لیے بھی جو ہے ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے. وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بولتے ہیں کہ اے نبی کی بیویاں, بیٹیاں اور جو عام مومن عورت ہے, اگر آپ جو باہر نکلو تو ایک جلباب لو, آؤٹر گارمنٹ لو. ٹھیک ہے, کیوں لو اس کا بھی پتہ چلے کہ تاکہ تم کو آئیڈینٹیفائی کرے, فلا یحزن یعرفون فلا یحزن, کہ تاکہ تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن ہو اور تمہیں ستایا نہ جائے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز سے آئیڈینٹیفیکیشن کرنا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن کرنا ہے سلیو وومن سے ہم الگ آئیڈینٹیفائی کرنا. اس سے پہلے والی جتنی بھی آیت ہے سب میں ملکیت یمین کا ذکر ہو رہا تھا کہ کس کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں, کس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. اس میں سب جگہ جو ہے ملکیت یمین کا ذکر ہو رہا تھا, لیکن یہ اس آیت میں جو ہے ملکیت یمین یا سلیو وومن کا ذکر ہی نہیں ہے. ہو کیا رہا تھا کہ جو منافقین ہیں وہ جو ہے وہ جب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف یا جو پھر عام جو مومن عورت ہے، جو آزاد عورت ہے، وہ لوگ جب مطلب وہ لوگ لو جب جاتے تھے، ٹوائلٹ جاتے تھے، تو وہ بھی جو ہے منافقین بھی گھس جاتے تھے، اور جب بولا جاتا تھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، تو وہ لوگ یہ بولتے تھے کہ ہم کو لگا کہ ہماری سلیو وومن ادھر پہنچ گئی ہے. تو یہی وجہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم جو ہے جلباب لے لو، تاکہ سلیو وومن سے تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے، پھر تم کو ستایا نہ جائے. اس کے بعد منافقین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کٹ بات بتا دی کہ اگر یہ منافقین جو ہے یہ اگر نہیں باز آئے تو ان کو جو ہے مدینہ میں ہی قتل کر دیا جائے سب کے سامنے، ٹھیک ہے. اور یہی اللہ کی سنت ہے. تو یہ ہول اینڈ سول سے ہمیں یہ بات پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حکم تھا یہ ایک کوئی ابدی شریعت نہیں تھا، یہ ایک سرکمسٹینشیل حکم تھا. جیسی ایک سکینڈل، ایک ایمرجنسی کی صورت آ گئی تھی، اور وہ بھی جو ہے اسپیسیفکلی جو ہے وائفز آف دا پروفٹ اور اس ٹائم کی بلیونگ وومن کے لیے تھا. یہ کوئی ابدی شریعت نہیں تھی. اگر ابدی شریعت ہوتی تو کلیئر کٹ بولا جاتا تھا کہ یہ چیز جو ہے قیامت تک ہوگا. ایک اسپیسیفک سچویشن کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اس چیز کو ابدی شریعت بنانا جو ہے قرآن کے کانٹیکسٹ کو اگنور کرنا ہے. اور آپ کو اگر ابدی شریعت چاہیے تو آپ کو یہ چیز سورہ نور میں بہت کلیئرلی مل جائے گی. یہاں پر بات ہی کچھ اور ہو رہی تھی. یہاں پر مین منافقین سے ڈیل کرنا چاہ رہا، اور جو اسکینڈل ہو رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس اور ان کے صحابیات کے اوپر، ان کے ڈاٹرز کے اوپر، اس کو بچانے کی ایک تدبیر تھی. تو امید ہے کہ میں حجاب کا کنسیپٹ کچھ حد تک جو ہے کلیئر کر پایا ہوں. دھیرے دھیرے کر کے اور بھی ویڈیوز اس کے بارے میں ڈالوں گا، اور بھی اگر کوئی کویشچنس ہے تو انشاءاللہ اس کی جواب دینے کی بھی کوشش کروں گا.